अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी लोगों को कम उम्री से ही आदत पड़ जाती है, और वो है ओवर एक्सप्लेनेशन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन करना, वाज़े करना, किसी बात की ज़रूरत से ज़्यादा तफसील में जाना। अब हो सकता है कि आपके जहन में कोई इंसान आ रहा हो, या आपको ख़ुद अपने बारे में ख़्याल आया हो कि हाँ, जब मुझसे कोई सवाल करता है कि जब कोई दोस्त ही सवाल कर लेता है कि यार आज तुम हमारे साथ क्यों नहीं बैठे, तो हम उसको ओवरली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो डैडी ने बुला लिया था, मैं जा नहीं पाया था, फिर ये हो गया था, फिर वो हो गया था। हम ये भी कह सकते हैं कि हम कुछ मसरूफ़ थे जिसकी वजह से हम नहीं आ सके, लेकिन हम वो स्पेसिफ़िक आंसर देने के बजाय हम सवाल करने वाले को ओवरली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिसकी एक क्रॉनिक किस्म की आदत हमें पड़ जाती है। और ये आदत इतनी बुरी है कि इसके बुरा होने का हमें एहसास तक नहीं होता। अब इस आदत के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसके बायस हम इस बुरी आदत में मुब्तला हैं। तो जो पहली आदत है ना इसकी, वो है हमें लोगों को खुश करने की आदत होती है। यानी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, पहले भी हमने बहुत दफ़ा सुना होगा कि हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यानी लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसकी वजह से हम ओवरली चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। यानी हमें वो लफ्ज़ नो कहना नहीं आता कि अगर किसी ने, मैं आपको इसकी एक मिसाल देती हूँ कि अगर आपका दोस्त कहता है कि यार आज रात तुम मेरे घर पे डिनर करो, या कहीं बाहर चल के डिनर करो, वीकेंड है, आपका मूड नहीं है वीकेंड पे कहीं बाहर जाके डिनर करने का, कोई गप्पे लगाने का, आप चाहते हैं कि मैं सुकून से अपने घर में बैठ के नेटफ्लिक्स देखूँगा, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगा। अब आप उसको इस तरह से बोलते हैं कि यार असल में मसला ये था कि यूँ जाना था, ये करना था, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आज आ नहीं सकता, मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो यूँ है। तो आप 10 तरह की वजाहतें उसको देने की कोशिश करते हैं, जबकि आपको उन 10 तरह की वजाहतें देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि आज मैं थोड़ा अपने घर में मसरूफ़ हूँ, या मैं ये वीकेंड आज अपने घर में अपने साथ गुजारना चाहता हूँ। आप सिंपली अगर ये जुमला कह देंगे तो ये भी एक इनफ बात है दूसरे को कहने के लिए। अपनी बात को ओवरली एक्सप्लेन करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। हमें नो कहना आना चाहिए, और नो कहने के लिए कहीं ये लाजिम नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई वजाहत दें कि आप उनकी सामने वाले की एक्टिविटी का हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे। इसका दूसरा रीज़न है कि हम ओवरली जो वजाहतें देते हैं, हमारे अंदर एक ख़ौफ है, और वो ख़ौफ क्या है कि कोई इंसान मेरे बारे में गलत ना समझे, यानी कोई मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कोई मुझे रूड ना समझ ले, कोई मुझे बुरा ना समझ ले, या मेरे किसी से ताल्लुकात ख़राब ना हो जाए। तो आप क्या करते हैं कि आप दूसरे इंसान को ओवरली वजाहत देते हैं, यानी आप ओवरली वजाहत देकर उसकी राय को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो वो आपके बारे में रखता है, क्योंकि आपके जहन में ये होता है कि मैं उसको बता दूं कि असल में बात ये थी जिसकी वजह से मैं आपकी तरफ नहीं आ पाया, या मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप इस खौफ से कि कहीं वो आपके बारे में कुछ गलत ना सोच ले, या कहीं आपसे नाराज़ ना हो जाए, तब भी आप ओवरली एक्सप्लेनेशंस देते हैं। तीसरा जो ओवरली एक्सप्लेनेशन की वजह है ना, वो हमारा परफेक्शन का जुनून है। अब परफेक्शन का जुनून कैसे होता है कि जैसे हम अपने आप को भी और हम अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को भी परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो जब हम उन चीज़ों को परफेक्ट देखने की ख्वाहिश रखते हैं, तो अगर ज़रा सी भी कोई कमी कोताही उस चीज़ में होती है, तो हम उसकी ओवरली एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं कि असल में ये चीज़ इसलिए ख़राब हो गई क्योंकि इसका ये रीज़न था। भाई अगर कोई चीज़ ख़राब है, या मिसाल के तौर पर अगर आज आपका ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, या टेलर ने अच्छा सी के नहीं दिया, तो आपको उसकी ओवरली वजाहत देने की क्या ज़रूरत है कि वो टेलर ने नाप गलत ले लिया था, और टेलर ऐसा है और टेलर वैसा है, और मैंने तो टाइम पे दे दिया था। भाई नहीं ड्रेस अच्छा बना तो बाज़ औक़ात आपकी हर चीज़
آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز یا آپ کی آرڈر کی ہوئی ہر چیز اچھی نہیں ہو سکتی. آپ نے کوئی کھانا بنایا ہے, اب آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ کھانا جو ہے نا وہ میری حساب سے بالکل پرفیکٹ کھانا بننا چاہیے, لیکن آج کھانا پرفیکٹ نہیں بنا. تو اب آپ اوورلی ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اصل میں وہ سبزی میں یہ مسئلہ تھا, ماسی آ گئی تھی, میں اس کو دیکھنے میں لگ گئی, وہ بچے رو رہے تھے, تو اس لیے کھانا اچھا نہیں بنا. بھئی کھانا اچھا نہیں بنا تو آپ صاف کہہ سکتی ہیں کہ آج اتفاق سے میرے ساتھ کچھ اس طرح کی بہت ساری مصروفیت تھی کہ میں کھانے کو دھیان نہیں دے سکی, اس لیے کھانا اچھا نہیں بنا. یعنی ایکسپلین ایک جملے میں بھی کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ اوورلی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. چوتھا جو ریزن ہے نا وہ یہ کہ بعض لوگ جب کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارتے ہیں جو کہ بہت تنقیدی ہو, جو کہ بہت روڈ ہو, جس میں ہمارے والدین بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے کوئی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, ہمارا کوئی اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے, لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. جیسے ایک صاحب میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آئے تو ان کی شکایت یہ تھی, یعنی ان کو انگزائٹی تھی. کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کا جو بڑا بھائی تھا وہ بہت تنقیدی تھا ان کے ساتھ, بہت اوورلی ان کے اوپر کنٹرول تھا. تو اس کی وجہ سے وہ اتنے اینکشس ہو گئے تھے کہ وہ ہر بات کی ایکسپلینیشن دیتے رہتے تھے کہ یہ بات ایسا ہے, اس کا یہ ریزن ہے, یہ بات ایسی ہے, اس کا یہ ریزن ہے, جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو گئی تھیں. اس کا جو پانچواں ریزن ہے جس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی, ہم اوورلی ایکسپلینیشن اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی بھی انسان کے ساتھ ایک گہرا تعلق بنانا چاہتے ہیں, یعنی ہم فرینک ہونا چاہتے ہیں, ہم جلدی دوستی کر کے اپنے تعلق کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. تو ہم بہت جلدی نا لوگوں کے سامنے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنی ہر چیز شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اوورلی وضاحتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے اس کے ساتھ فرینک ہو جائیں اور ہمارا اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا بانڈ بن جائے. تو یہ بھی ایک ایسی عادت ہے, ایک ایسی خواہش ہے جس کی وجہ سے آپ دوسرے انسان کو اوورلی اس کے سامنے اپنی چیزیں وضاحتیں کھول کے بیان کرتے ہیں, جو کہ ایک انتہائی نامناسب عادت ہے. اب اس کو ہم یوسف علیہ السلام کے قصے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں, یا ان کے قصے میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ جیسے ہم نے جانا کہ ہر چھوٹی بڑی بات کی ہم صفائیاں دینے کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن عظیم و شان جو عظیم لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے. یوسف علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں کہ ان کا جو پہلا واقعہ ان کے خواب کا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا. یہ بالکل ایک پرسنل چیز تھی نا, جیسے آپ کو بھی کوئی خواب آئے تو وہ بالکل ایک پرسنل چیز ہے. آپ صبح اٹھتے ہی اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرتے, وہ ایک بالکل پرسنل چیز ہوتی ہے آپ کی. تو یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اس کو اپنے بھائیوں سے بالکل شیئر نہ کرنا, کیونکہ وہ اپنے ان بیٹوں کے منفی رد عمل سے واقف تھے. ان کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچاتے, جس کی وجہ سے انہوں نے منع فرمایا. دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال کر گئے تو ان کے کرتے پہ جھوٹا موٹا سا خون لگا دیا, ایک جانور کا خون لگا دیا. پھر انہوں نے آ کے اپنے باپ سے وضاحت دی کہ اصل میں ہم کھیلنے لگ گئے تھے, یوسف علیہ السلام کو ہم سامان کے پاس چھوڑ کر گئے, اسے بھیڑیا کھا گیا, اور تم یقین نہیں کرو گے, اور بے شک ہم تو سچے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور واقعی یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے گلٹ کے باعث اوورلی ایکسپلین کر رہے تھے اپنے باپ کو کہ یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ واپس کیوں نہیں آئے. تو ہم نے کیا سیکھا کہ جب کچھ غلط ہو جائے نا ہم سے, اور ہم سب سے غلط ہو جاتا ہے, یہ بات یاد رکھیے کہ ہم ہر وقت اچھا کام نہیں کر سکتے, ہم سے اکثر غلط بھی ہو جاتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں زیادہ ایکسپلین کر کے اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں, جو زیادہ صفائیاں دیتا ہے نا وہ اصل میں جھوٹا اور مجرم لگتا ہے. بعض لوگ صفائیاں دینے کے چکر میں قرآن پاک اٹھا کر جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے ہیں. تو ایسی کسی بھی عادت سے پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جیسے مشہور ہے نا کہ قرآن پاک اٹھا کے جھوٹی قسمیں کھانا, یہ بہت کامن سی عادت لوگوں میں بنتی جا رہی ہے. اب آگے کیا ہوا کہ جب عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا, اور ایک سطر میں انہوں نے انکار کی وجہ بتا دی.
ان کے اندر کیا تھا؟ اللہ کا خوف تھا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے شوہر نے بہت اچھے سے رکھا ہے، انہوں نے سوچا کہ میں نے اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرنی. تو انہوں نے ایک سطر میں اپنی بات کنوے کر کے پیچھے ہٹ گئے. یعنی کسی بھی طریقے سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے اوورلی چیزوں کو ایکسپلین نہیں کیا. لیکن جب ہم اوورلی چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں تو بیسکلی ہم اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. ہمیں آج یہ بات سمجھنی ہے کہ آپ اوورلی ایکسپلین کرتے بیسکلی آپ اپنی جسٹیفیکیشنز دینے لگتے ہیں اپنی بات کی، جو کہ آپ کی گلٹی اور لو سیلف اسٹیم کی نشانی ہے. تو آج کے بعد اگر آپ کسی کو نو کہنا چاہیں تو آپ اس کو ایک سطر میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار میں ذرا تھک گئی ہوں تو آج میں تم سے ملاقات نہیں کر سکی. کسی کی کال آئی اور آپ نہیں ریسیو کر سکیں تو دوبارہ کال بیک کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا یہ کہہ سکتی ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ میں مصروف تھا یا مصروف تھی تو میں کال آپ کی ریسیو نہیں کر سکی، بتائیے آپ کچھ کہنا چاہتے تھے. ہم بعض اوقات اس کال کو اٹھانے کے بعد نہ اٹھا سکنے سے ہم اس قدر گلٹ میں چلی جاتے ہیں کہ ہم اس بندے کو کال بیک ہی نہیں کرتے. کہ میں کال بیک کر کے کیا کہوں گا کہ میں نے فون کیوں نہیں اٹھایا تھا. ارے بس نہیں اٹھایا تھا. جب سے یہ موبائل ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے نا تو ہم نے واٹس ایپ میسیجز نے جو کہ فری ہو گئے ہیں ہمارے لیے، تو اس قدر ہم لوگوں کے ساتھ ڈومینیٹ ہو گئے ہیں کہ بھائی تم نے کال نہیں اٹھایا تو تمہیں کیوں نہیں اٹھایا، میسیج کا جواب نہیں دیا تو کیوں نہیں دیا، کیوں نہیں دیکھا. یعنی یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت آپ کی توجہ گریسپ کر رہا ہے. تو موبائل ضرورت کے لیے تھا، ہر وقت کنیکشن دینے کے لیے نہیں تھا کہ آپ رات 12 بجے بھی آپ کسی کو کال کریں اور آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کی کال اٹھائے. اور اگر آپ کا دوست کال نہیں اٹھاتا تو آپ اس سے ناراض ہو جائیں کہ کل کو آپ کے دوست کو اوورلی ایکسپلینیشن دینی پڑے کہ یار میں سو گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا، میرے سر میں درد تھا، صبح آفس جانا تھا، اس لیے میں رات کو تمہاری کال نہیں ریسیو کر سکا. تو ہمیں اس طرح کے رویوں سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اعتماد کو لو کرتی ہے، ہمارے سیلف اسٹیم کو لو کرتی ہے. تو اپنے اوپر اعتماد کیجئے. نو کہنے سے کوئی ناراض نہیں ہوگا. لوگ کیا سوچیں گے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ لوگوں کا کام ہے سوچنا، لوگوں کا کام ہے کہنا. لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، بہت فالتو ٹائم ہے بات کرنے کے لیے، گوسپ کرنے کے لیے. تو جن کے پاس ٹائم ہے ان کو کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کیجئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے یا آپ کی زندگی کے جو گولز ہیں آپ ان کو پورا کیجئے. تھینک یو سو مچ. آئی ایم شیور کہ آپ اس عادت سے باہر آنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.